ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ سعودی عرب پر حوثیوں کا ایک اور حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی مثبت پالیسیز کی وجہ سے ایک بہت بڑا بحران جو ہے فی الحال تھم چکا ہے۔ اس حوالے سے میں بات کروں گا، لیکن آپ نے جو ایڈ دیکھا ہے کوکنگ چینل کا، میری آپ سے درخواست ہے، اس کا لنک اب آپ کے سکرین پر بھی موجود ہے، آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ جو بیل آئیکن یا نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اس کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ ان ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل سکے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حوثی باغیوں نے ایک مرتبہ پھر سعودی عرب پر ڈرون حملہ کیا ہے، جسے سعودی حکام کے مطابق ناکام بنا دیا گیا ہے، یعنی اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے متحدہ عرب امارات نے شدید الفاظ میں اس حملے کی مذمت کی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات پر بھی اس قسم کا حملہ ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں جناب اس احسن اقدام کی طرف، اس مثبت قدم کی طرف جو یو اے ای نے اٹھایا ہے، جس کی وجہ سے صرف یو اے ای نہیں، صرف اس خطے میں نہیں بلکہ عالمی سطح پر ایک بہت بڑے بحران نے جنم نہیں لیا یا جنم لینے سے رک گیا ہے یا تھم گیا ہے، کم از کم وقتی طور پر تھم گیا ہے۔ گزشتہ روز متحدہ عرب امارات کے امریکہ میں سفیر العتیبہ، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ یو اے ای اوپیک جو ہے آئل پروڈیوسنگ اینڈ ایکسپورٹنگ کنٹریز کے جو ممبر ممالک ہیں ان سے درخواست کرے گا کہ وہ تیل یا پیٹرول کی جو پیداوار ہے اس کو بڑھائیں۔ وجہ یہ ہے کہ اب دنیا میں پیٹرول کا بحران شروع ہو گیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 2 سال پہلے پیٹرول مفت دستیاب تھا، کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ اس کی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ اب جبکہ یو اے ای بھی پیٹرول پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہے، اوپیک کا حصہ ہے، اور اس وقت روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ نے روس سے خام تیل کی درآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ اس کے علاوہ کافی زیادہ سینکشنز لگا دی ہیں، جس کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ 14 برسوں میں یہ سب سے زیادہ اضافہ ہے۔ 2 دن پہلے تک عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت $119 فی بیرل تک جا پہنچی، لیکن کل جب سے یو اے ای نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اوپیک ممالک کو تیل کی پیداوار بڑھانے کے لیے آمادہ کرے گا، اس کے بعد 7 سے 9% تک قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اور اگر یہ یو اے ای کی اس تجویز پر اوپیک ممالک جو ہیں وہ تیل کی پیداوار بڑھانے پر رضا مند ہو جاتے ہیں تو یہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ عالمی منڈیوں میں گر جائیں گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ظاہر ہے تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو تیل برآمد کرنے والے ممالک کو تو فائدہ ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر ایک بحران جنم لے گا، مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا، انڈسٹریز خسارے میں جائیں گی، بند ہو جائیں گی، گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے، تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو آپ کے پیداواری اخراجات بڑھیں گے۔ جب پیداواری اخراجات بڑھیں گے تو ایک لازمی بات ہے کہ جب آپ وہ چیز تیار کر کے مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے لے کے جائیں گے اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا۔ لہٰذا ایک بڑے عالمی بحران سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب کم از کم تجویز یہ دی گئی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ تجویز یو اے ای کی طرف سے سامنے آئی ہے، سعودی عرب کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا اس میں روس بھی شامل ہے، اس میں کویت بھی ہے، بحرین بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، اس میں نائجیریا بھی ہے، اس میں دیگر تیل پیدا کرنے والے ممالک بھی ہیں، کیا وہ اس تجویز سے متفق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر اس تجویز پر عمل نہ کیا گیا تو خدشہ یہ ہے کہ عالمی منڈیوں میں آئندہ 2 ہفتے کے دوران تیل کی قیمت جو ہے وہ 130 بیرل
$130 فی بیرل تک جا سکتی ہے، جو کہ پاکستان جیسے غریب ممالک کے لیے کسی بڑی تباہی سے کم نہیں ہوگا۔ تباہی سے مراد معاشی تباہی۔ پہلے ہی تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت دن بدن نیچے جا رہی ہے۔ IMF کے معاہدوں نے بھی کوئی زیادہ ہماری معیشت کو سہارا نہیں دیا، اور اب تو جب کہ عمران خان صاحب نے تیل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے تو IMF نے بھی اپنی طرف سے جو امدادی رقم یا قرضے کی جو رقم کی جو اگلی قسط تھی وہ فی الحال دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کس کب جاری ہوگی۔ پاکستان آپ کے علم میں ہے پہلے ہی داخلی طور پر سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ سٹاک مارکیٹ دن بدن نیچے جا رہی ہے، سرمایہ کاروں کا سرمایہ ڈوب رہا ہے، ملک میں بے یقینی کی سی کیفیت ہے، وزیر اعظم اپوزیشن کو دھمکی پہ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ان حالات میں آپ کو پتا ہے کوئی پاگل شخص ہوگا جو اپنا سرمایہ پاکستان میں لے کر آئے گا، یہاں سرمایہ کاری کرے گا، یا ایون کوئی پاکستانی بھی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کا سوچ سکے گا۔ وہی وہ چند خاندان ہیں جو ساری صورتحال سے فائدہ اٹھائیں گے، اور پسے گا کون؟ غریب آدمی جو آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔